السلام علیکم ویورز، میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل اور فیس بک سے آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ آج کل بی بی سی کا انٹرویو کا اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ جو پاکستان کے تھے، انہوں نے انٹرویو اسٹیفن سیکر کو، بی بی سی کے مایا ناز اینکر کو، ہارٹ ٹاک میں انٹرویو دیا ہے جس کی پاکستان دنیا میں چرچا ہو رہا ہے۔ تو کیا انٹرویو ہے، آپ تک تھوڑا بہت تو پہنچ گیا ہوگا، لیکن اندرونی یا جو اور چیزیں جو وہاں پہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں وہ پھر یعنی کہ بتایا جانا چاہیے قوم کو، اور پتہ چلے، اور قوم کو چاہیے کہ اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی راہیں منتخب کریں آگے کی۔ اب اینکر نے پوچھا ان سے کہ آپ کی پوری دنیا میں کتنی پراپرٹی ہے، تو انہوں نے کہا میری جو بھی پراپرٹی ہے اس کے ٹیکس ریٹرنز دیے ہوئے ہیں اور پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہیں پاکستان میں۔ پھر سوال کیا اینکر نے کہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی بچوں کی پوری دنیا میں کتنی پراپرٹیز ہیں۔ پھر انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، تو اینکر نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پوری دنیا، یہاں تک کہ لندن میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، دبئی میں بیوی بچوں کی کتنی جائیدادیں ہیں، اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا صرف میری ایک جائیداد پاکستان میں ہے جو کہ کورٹ کے تھرو، یعنی وہ تو یہ نہیں کہیں گے کورٹ کے تھرو کہ وہ جی حکومت نے ضبط کر لی ہے، اور دوسری ایک انڈیپینڈنٹ ولا ہے میرے بچوں کا، کیونکہ وہ اب انڈیپینڈنٹ ہے، میرے اوپر ان کی کفالت جو ہے وہ نہیں ہے ضروری، 17 سال سے وہ بزنس کر رہے ہیں، دبئی میں ایک ولا ہے۔ اس پر اسٹیفن سیکر نے کہا کہ نیب نے ستمبر میں آپ کے کاروبار کی چھان بین کی تو مالی ہیرا پھیری سے آپ نے اپنے خاندان، اپنے زیر کفالت خاندان کے لیے $60 لاکھ کے اثاثے بنائے ہیں، جو کہ پاکستان کی روپے میں 840 ملین روپے بنتے ہیں۔ تو اسے آپ کیسے دیکھیں گے کہ جی میری وہ ساری ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ پاکستان میں دی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں تو وزیر اعلیٰ بھی 5000 ٹیکس ریٹرن دیتا ہے، اور بھی جو حال یہاں پر ہیں سارا ہی آوے کا آوا یہاں، بس اب کیا بات کی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جب آپ کے پراپرٹی ساری ڈکلیئرڈ ہے اور آپ بے گناہ ہیں، تمام ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں، تو پاکستان میں عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے جا کر؟ پھر آپ کو کس بات کا ڈر ہے اور یہاں آپ بیٹھے ہوئے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی وہی رٹے پیٹے جملے جو بیانیہ ان کے لیڈر کا چلتا ہے اور جو چلایا جا رہا ہے۔ دوسرا وہاں کووڈ کو ہے، یعنی عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، جوڈیشل مارشل لا ہے، اور میری کمر میں درد ہے، میں بیمار ہوں۔ تو اینکر نے کہا کہ 3 سال سے آپ یہاں پر موجود ہیں اور علاج آپ کا چل رہا ہے، نواز شریف بھی آپ کی طرح لندن میں میڈیکل گراؤنڈ پر ہی آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو کیا آپ واقعی بیمار ہیں؟ کیونکہ وہ اس میں انٹرویو میں بڑے حشاش بشاش، اور آپ خود بھی دیکھیں سوائے شرمندگی، اور وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان کے جو تاثرات ہوں، لیکن ویسے تو حشاش بشاش کٹڑے دکھائی دے رہے ہیں وہ اس کے اندر۔ تو کہ سروائیکل پرابلم ہے مجھے، اس لیے میں پاکستان نہیں جا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اور نواز شریف ڈیموکریسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس پر اینکر نے کہا کہ جو کووڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، یا آپ جو فوج کے خلاف بیانیہ نواز شریف صاحب نے جلسوں میں بھی یعنی کہ دیا ہے، تو آپ جو یہ الزام لگا رہے ہیں انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ کے مربی نواز شریف صاحب خود
کئی سال تک فوجی عامر ضیاء الحق کے زیر سائے میں رہے ہیں اور کئی برس جنرلوں کے ساتھ بھی رہے ہیں. یہ منافقت کیسی ہے؟ واٹ ٹائپ آف ہائپوکریسی اٹ از کہ ایک طرف آپ فوج کو اور فوج کے ساتھ بھی آپ چلتے رہے. یعنی اس پہ انہوں نے کہا ایوولوشن پروسیس ہے یہ. تو وہ بھی ہنسا اینکر بھی کہ بھئی یہ کس طرح ارتقائی پروسیس یہ کا کیا آپ کہہ رہے ہیں. اس پہ اینکر نے کہا کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں آپ تو سب اچھا ہوتا ہے, حکومت میں نہیں تو ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے, تو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں آپ اور انقلابی ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک باہر کے اس کے اندر انٹرویو ہو رہا ہے اور آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور اینکر کس طریقے سے ادھیڑ رہا ہے ان کو. اس کے بعد وہ کہیں گے جی اس لیے نواز شریف بھی پاکستان نہیں جا رہے ہیں کہ نیب کی حراست میں ان پہ ظلم کیا گیا. ڈزنس آف پیپل ور کلڈ ان نیب. یعنی اب یہ کتنا بڑا الزام یہ لگا رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے اینکر نے کہا کہ بھائی یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ نواز شریف کنوکٹڈ کرمنل ہے, سزا یافتہ مجرم ہے. احتساب عدالت نے ثبوتوں کی بنیاد پر اس کو 10 سال کی سزا سنائی, جس کے بعد کم کر کے وہ 7 سال ہو گئی. تو اس طرح کی تمام چیزیں وہاں پر ان کو فیس کرنی پڑیں. اور پھر اس کے بعد کہ بھئی پھر اینکر نے کہا کہ بھئی نواز شریف بھی یہاں پر میڈیکل گراؤنڈ پہ آئے ہوئے ہیں اور عدالت نے ان کو یہاں پر بھیجا ہے اور وہ بھی واپس نہیں جا رہے. تو اسحاق ڈار نے کہا آگئے وہ کہ جی پھر آپ کیوں نہیں جاتے, اور نواز شریف انہوں نے کہا بھئی وہاں پر پاکستان میں کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور الیکشن جو ہے وہ ہم اس لیے کرانا قبل از وقت چاہتے ہیں کہ الیکشن ریگڈ ہے. اور تو اس پر اینکر نے کہا کہ بھائی یورپی یونین کے مبصرین کے مطابق, ان کے سربراہ کے مطابق الیکشن 2018 کے صاف اور شفاف اور 100% سیٹسفائیڈ, اور عمران خان کی فتح اس کے اندر ہوئی ہے. اس پہ وہ بولے کہ بھئی نہیں, الیکشن سے پہلے جو سروے آ رہے تھے اس میں یہی ظاہر ہو رہا تھا. ہیومن رائٹس پاکستان کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی نواز شریف ہی کی خبریں آ رہی تھیں کہ وہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے, اور یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں اور نواز شریف کو نکالا گیا ہے. تو اس پر اینکر نے کہا کہ بھائی یورپی یونین تمام دنیا میں الیکشن دکھاتی ہے, دیکھنے جاتی ہے, اور اس کے آبزرورز جو ہیں اس کی رپورٹ اتھینٹک ہوتی ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ بھئی الیکشن مجموعی طور پر شفاف تھے, لیکن کہیں کہیں لوکل لیول پر ہر پارٹی نے کچھ گڑبڑ کی ہے. تو اس پہ انہوں پھر وہ بولنے لگے, اس نے کہا نہیں الیکشن جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور ان کو چنا گیا ہے اور ان کو تو اینکر نے کہا کہ بھائی آپ کی جو رپورٹس جن کی آپ بات کر رہے ہیں, اپنی پسندیدہ بدترین رپورٹس کو رپورٹس کا آپ انتخاب کر رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی فتح 2018 میں ہوئی. پھر اینکر نے سوال کیا کہ بھائی پی ڈی اے کا قبل الیکشن کا کیا اخلاقی جواز ہے, کیوں آپ جمہوری عمل کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں. تو اور اس نے کہا کہ جو بیانیہ آپ اور آپ کے لیڈر لے کے چل رہے ہیں, کئی لوگ نواز شریف کے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور پارٹی وہ چھوڑنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں اور شاید چھوڑ دیں گے. دیگر انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ آرمی چیف سے متعلق باتیں نواز شریف کو نہیں کرنا چاہیے تھیں.
اور پھر خود نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے بھی تفصیل کے ساتھ بیان دیا کہ وہ فوج کے خلاف نہیں ہے. تو پھر یہ کس قسم کی یعنی کہ آپ منافقت والی باتیں ایک طرف کچھ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دوسری باتیں کرتے ہیں, اور اس طرح سے آپ جمہوری عمل کو تہوبالا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پی ڈی اے جو ہے وہ بھی الیکشن کرانے کے اس کے اندر کہ اگر اس سے آپ الیکشن قبل از وقت کرا دیے جائیں تو اس کی پھر کیا شفافیت ہوگی جو آپ اب بات کر رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر کچھ رد و بدل, کوئی تفریق, کوئی قانونی پیچیدگیاں یا جو آپ کے ریزرویشنس ہیں وہ بھی یعنی کہ اس کے اندر آئیں تو وہ پھر سے اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں. اور عمران خان نے جب یہ بیانیہ نواز شریف کا وہاں پر چل رہا ہے پاکستان میں, اور پی ڈی اے بھی تمام پیچھے ان کے لگی ہوئی ہے کہ حکومت گرا کے رہیں گے, تو عمران خان کا بیان کہ نواز شریف کو آرمی چیف پر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی, نواز شریف نے جنرل باجوہ کو کیسے حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا, اور نواز شریف جو کئی سال ایک فوجی عامر کے بوٹ پالش کرتے رہے آج وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب آپ جلسوں میں باتیں کریں گے اور عمران خان صاحب کی یہ تمام چیزیں بھی لوگ سنیں گے تو آپ کی منافقت جب آپ لوگ دیکھیں گے تو عوامی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہوگی, اور آپ یعنی کہ وہ سرخرو نہیں ہو پائیں گے. پھر اس نے کہا کہ آپ آخر جلد انتخابات چاہتے ہیں جبکہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کا 5 سال کا مینڈیٹ ہے, تو آپ انتظار کریں 5 سال کے بعد یعنی کہ آپ اس الیکشن میں حصہ لیں. تو کہنے لگے نہیں, ہم عمران خان 5 سال کے مینڈیٹ کی ہم بات اسی لیے نہیں کر رہے کہ ان کو لایا گیا ہے, ہم ان کو نہیں مانتے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ صرف ایک مکان ہے پاکستان میں اور ایک ولا ہے ان کے بیٹے کا, تو بتاتے ہیں ہم کہ ان کی کتنی یعنی کہ جائیداد پاکستان میں ہے اور باہر ہے. ایک تو انہوں نے جب یہ منسٹر تھے 50 کروڑ روپے بیٹے کو یعنی کہ کس طرح سے منی لانڈرنگ اور وہ کی جاتی ہے, بیٹے کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے واپس بھیج دیتا ہے, واپس ہو کے پھر یہاں جائیدادیں خریدی جاتی ہیں. 52 فلیٹ ان کے دبئی میں ہیں, ان کے بیٹے نے ٹی وی پروگرام میں بتائے. گلبرگ میں ایک گھر ہے جس کو اب عدالت نے کے تھرو ضبط کر لیا گیا ہے. 3 پلاٹ فلاح ہاؤسنگ اسکیم میں ہے ان کے لاہور میں, 6 ایکڑ زمین اسلام آباد میں ہے, 2 کینال کا پلاٹ پارلیمنٹ انکلیو میں ہے, اور DH4 میں بھی ان کے جائیداد ہے. اس کے علاوہ 11 کمپنیز ہیں جن میں یہ شیئر ہولڈرز ہیں, اور انویسٹمنٹ بھی اس کے اندر انہوں نے کی ہوئی ہے. اور دیکھیں یہ کس طرح سے جھوٹ وہاں بتا رہے ہیں کہ بھئی صرف ایک اور وہ بھی BBC کے انٹرویو کے اندر. تو بہت سی جائیدادیں ان کی موجود ہیں. اور یہ یہاں بھی جب GIT رپورٹ کے بعد یہ باہر نکلے تھے اور ان کے پسینے آپ جانتے ہی ہیں کس طرح سے بہہ رہے تھے, اور بدحواسی آپ نے پروگرام میں بھی ان کی دیکھی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ فسطائیت کی راہ پہ چل رہا ہے. اینکر نے کہا کہ بھئی عمران خان پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں, اور تناؤ کی صورت میں بھارت کے مودی کو 2 ٹوک جواب انہوں نے دیا ہے. چین کے ساتھ مل کر اچھی خارجہ پالیسی بنائی جو معاشی استحکام پر مبنی ہے, جس پر آپ چلتے رہے. افغانستان میں طالبان سے
اثر رسوخ استعمال کر کے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پالیسیاں فسطائی پالیسیاں ہیں؟ پھر انہوں نے وہی کہا کہ فسطائی وہ ہے کیونکہ کوئی جواب ان کے پاس تو تھا نہیں۔ پھر آخر اینکر نے کہا کہ آپ آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کرونا کے باوجود لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جلسوں میں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور یہ وبا آپ کو پتہ ہے پوری ورلڈ وائڈ یعنی کہ پھیل رہی ہے، اس سے کتنا نقصان یعنی کہ ہوگا، اس کا آپ کو اندازہ ہے؟ صرف اپنی آپ کو مفادات نظر میں ہے کہ چلیں اب بتائیں آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ تو وہی باتیں جو رٹی پیٹی ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی، آزادانہ اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، جو رٹی پھوٹی جملے وہ رٹے ہوئے ہیں، بس وہی وہ کر کے۔ بہرحال مجموعی طور پہ اگر اس انٹرویو کو دیکھا جائے تو ان کو صحیح طریقے سے انہوں نے اتنی بے عزتی انسان ایک محسوس کرے گا کوئی بھی اگر، کہ کس طرح سے اس نے ان کو منافقت آپ کرتے ہیں، جھوٹ، اور یہ تک کہا ایک اینکر نے۔ تو یہ تمام حالات ہیں، اور جیسے جیسے اور چیزیں اور ڈیولپمنٹ ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔